مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملا اعظم پر. کچھ کلپ بھی موجود ہے. جب سے تحریک لبیک والوں کی گرفتاریاں عمل میں آنی شروع ہوئی ہے، ان کے کارکنان کا بازار گرم، دھمکیاں، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، گالی گلوچ. کلپ دیکھتے ہیں، عوام کی رائے سنتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے. پروگرام سچ کی تلاش، یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. عجیب سے لفظ کہ تم مرتد ہو گئے ہو، تم کافر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، مرزائی ہو تم. استغفر اللہ، مرزائی کہتے ہیں. ہاں، یہ پہلا تو ان کا نشانہ یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب دیکھیں، جب ان سے تھوڑی سی نالج کی بات کی جائے نا، تو اگر ان سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شرک کی ڈیفینیشن بتاؤ، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم مرزائی ہو. ٹی ایل پی کا ہاں جی، ہاں جی، سوشل میڈیا جی، لائیو 100%. میں تو اتنا ہی سجیشن دوں گا کہ آپ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. یہ تحریکیں وغیرہ چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے نعوذ باللہ آپ گالی پہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کی بات مرتد، مرزائی اور گالی پہ ختم ہوتی ہے. ان کے پاس نالج کسی قسم کا نہیں. باقی مرزائیوں پہ لعنت ڈالتے ہیں. میں کروڑوں دفعہ لعنت ساری زندگی لعنت ہے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین سے، پہلی بات ہے. میں یہ جی ناظرین، ابھی میرے ساتھ ایک کو نوجوان موجود ہیں، ملکو ویکسین. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا طریقہ لبیک کے والے سے کیا ایشو چل رہا ہے. جی ملکو صاحب، طریقہ لبیک کو آپ کیا دیکھتے ہیں اور ان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ کا جنہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اگر تحریک لبیک والوں کو پیغام دوں گا جو سوشل میڈیا پہ ہیں، کیونکہ میں تو اوبیسلی میرا کبھی بھی اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا، میرا کوئی اثر وسوخ نہیں ہے. اونلی the people I know they from social media. اور جتنے بھی میں تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے سوشل میڈیا یوزرز کو جانتا ہوں، 90% ان میں سے گندی اور ننگی گالیاں دینے والے لوگ ہیں. 90% میں کہوں گا، کیونکہ جب بھی کبھی ابھی میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی کچھ ویڈیوز جو تھی وہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے اسی بات پہ میں نے بنائی تھی کہ ان کو 295C نہیں بنتی تھی، اور باقی جو بھی انہوں نے کوئی قانون کے مطابق جو بھی اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. ویسی کوئی بات نہیں ہے، اوبیسلی قانون سب کے لیے برابر ہے. پر اس کے بعد مجھے بھی جو طوفان بدتمیزی کا جو سامنا کرنا پڑا گالیوں میں، پہلے آتے تو ہیں وہ، ہم لوگ براڈ کرتے ہیں، لوگوں کی رائے پوچھتے ہیں، اپنی بھی رائے دیتے ہیں، تو وہ پھر جب ان کے ساتھ بات چیت کی جائے آتے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کے، اور 2 منٹ بعد وہ ماں بہن کی گندی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. اور نہ جانے مطلب عجیب سے لفظ کہ تم مرتد ہو گئے ہو، تم کافر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، مرزائی ہو تم. استغفر اللہ، مرزائی کہتے ہیں. ہاں، یہ پہلا تو ان کا نشانہ یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب دیکھیں، جب ان سے تھوڑی سی نالج کی بات کی جائے نا، کہ اگر ان سے کسی کفر کا فتویٰ جھوٹا لگانے والا وہ تو خود کفر ہو جاتا ہے. تو اگر ان سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شرک کی ڈیفینیشن بتاؤ، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم مرزائی ہے. استغفر اللہ. ٹی ایل پی کا ہاں جی، سوشل میڈیا جی، لائیو 100%. ایون کہ کچھ لوگ تو اپنی فوٹو اور ویڈیوز کے ساتھ آتے ہیں جنہوں نے اتنی ماشاءاللہ سنت نبی رکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور خود کو وہ کسی نہ کسی مسجد سے منسلک امام بھی کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ شرکیہ باتیں بھی کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ، اور جاتے جاتے ہمیں گالیاں دے کے ہم پہ یہ ایک مطلب فتویٰ ڈال دیتے ہیں کہ تم کافر ہو، تم مرزائی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. بس تحریک لبیک، مذہبی انتشار اور صحیح اسلام کی حقیقت. آج کل پھر زور و شور سے جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے مذہبی کارڈ کھیلنے کا. ڈسکا بار میں احمدیوں پر حملہ اور تحریک لبیک کے کارکن کی گرفتاریاں اور دن بدن بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ظلم. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان کی حالیہ مذہبی و سماجی صورتحال میں ایک بار پھر شدت پسندی اور نفرت پر مبنی بیانیہ سر اٹھا رہا ہے. مرکزی نائب امیر دہشت گرد تنظیم تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ کی گرفتاری اور سعد رضوی کے خلاف کارروائی نے اس بحث کو ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست اور تجارت کرنے والے عناصر کس طرح عوام کے جذبات کو بھڑکا کر انتشار اور فتنہ پھیلاتے ہیں. یہ وہی عناصر ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو کہا.
यानी वो बदकार उलमा जो दीन की ज़ाहिरी सूरत रखते हैं मगर बातिन में फितना और फसाद का बायस बनते हैं। तहरीक लब्बैक और इस जैसे गिरोहों ने मजहब को एक सनद बना लिया है। कादियानी कार्ड, ख़त्म नबूवत के नाम पर नारेबाजी और रियासती इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कोई नई बात नहीं, मगर सवाल ये है कि क्या यही इस्लाम है? क्या यही वो दीन है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन, अखुवत और अदल के साथ दुनिया को सिखाया? यकीनन नहीं। इस्लाम और उलमा इस्सू की पेशगोई। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में ऐसे फितनों की खबर दी जो उन्हीं मजहबी पेशवाओं से उठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अखवफा मा अखाफु अला उम्मती इम्मतुल मुदिल्लून, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ गुमराह करने वाले पेशवाओं से है। ये वही तबका है जो दीन के नाम पर तास्सुब, नफ़रत और इंतशार फैला रहा है। रियासती कवानीन को पामाल करना, पुलिस एहलकारों पर हमले, सड़कें ब्लॉक करना, अवाम की जान व माल को खतरे में डालना, ये सब कुछ इस नाम नेहाद इश्क़ रसूल के नाम पर किया जाता है। आदियानी कार्ड और मजहबी सियासत। मजहब के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर ने हमेशा पादियानी कार्ड का इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह किया। वो जानते हैं कि जब उनके पास कोई दलील न हो, कोई खिदमत दीन न हो, तो वो इसी नफ़रत अंगेज़ नारे को बुलंद करते हैं ताकि अपनी कुर्सी और क़यादत को महफूज रख सकें। मगर हकीकत ये है कि इस्लाम अहमदियत ही वो हकीकी इस्लाम है जो मोहब्बत, रवादारी और अमन का पैगाम देता है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, जिन्हें आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मऊद और मेहदी मऊद के तौर पर पेशगोइयों में बयान फरमाया, वही इस उम्मत में तजदीद दीन के लिए मबूस हुए। अहादीस में वाज़े अल्फाज में आया ला मेहदिया इल्ला ईसा, और दूसरी जगह फरमाया याती फ़ी आखिर ज़मान रजुलुन मिन उम्मती युक़ालु लहुल मेहदी। ये वो मेहदी हैं जिन्हें नबी अल्लाह भी कहा गया, मगर गैर तशरीई नबी यानी शरीयत मोहम्मदी के ताबे नबी। फितनई मुल्ला और इस्लाम की असल रूह। अहले मजहब का ये तबका इस्लाम की असल रूह से दूर हो चुका है। ये लोग कुरान और हदीस को छोड़कर सिर्फ नारों पर इस्लाम की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। हालांकि इस्लाम का पैगाम ये है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, यानी लोगों को हिकमत और हुस्न अखलाक से दीन की तरफ बुलाओ, ना कि गाली, तशद्दुद और बगावत से। इस्लाम अहमदियत, हकीकी इस्लाम। इस्लाम अहमदियत वो वाहिद जमात है जो आज कुरान और सुन्नत के हकीकी पैगाम की प्रचार कर रही है। जमात अहमदिया दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में खिदमत इंसानियत, तालीम, सेहत और अमन के पैगाम में मसरूफ़ अमल है। यहाँ ना सड़कें बंद होती हैं, ना जलाओ घिराओ, ना अमलाक का नुकसान, बल्कि सिर्फ एक पैगाम, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। तहरीक लब्बैक और इस जैसे दीगर गिरोह दरअसल इस उम्मत के वो फितने हैं जिनकी पेशगोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये लोग ना दीन के खादिम हैं, ना आशिक रसूल, बल्कि कुर्सी, इक़्तिदार और नफ़रत की सियासत के ठेकेदार हैं। वक्त आ चुका है कि अवाम हकीकी इस्लाम और जाली मिल्ला इस्लाम में फ़र्क करे, और हकीकी इस्लाम वही है जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए। इस्लाम मोहब्बत, इस्लाम अदल, इस्लाम अमन। तहरीक लब्बैक और मजहबी शिद्दत पसंदी का तारीखी पस मंज़र। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई थी, मगर अफसोस के वक्त के साथ साथ इस पाक सरजमीन को बाज़ गुरोहों ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसे गुरोह मजहब के मुक़द्दस नाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये गुरोह इश्क़ रसूल के नाम पर अवाम को जज्बाती बनाते हैं, मगर इनके अमाल न सिर्फ इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, बल्कि रियासत और मुआशरे के लिए भी एक ख़तरनाक चैलेंज बन चुके हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में फितने उलमा सो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, और लोगों में से बाज़ वो हैं जो बग़ैर इल्म के अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। ये आयत उन लोगों पर सादिक़ आती है जो दीन का नाम लेकर फितना और फसाद फैलाते हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अल अइम्मतुल मुदिल्लून, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ गुमराह करने वाले पेशवाओं से है। तहरीक लब्बैक जैसे गिरोह अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कादियानी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम को हकीकत से हटाकर एक मसनूई दुश्मन दिखाया जाता है ताकि मजहबी जज्बात को भड़काया जा सके, मगर कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
کونو قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل پر قائم رہو۔ احادیث میں مسیح و مہدی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا مہدی الا عیسیٰ، مسیح بن مریم کے سوا کوئی مہدی نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، یأتی فی آخر الزمان رجل من امتی یقال لہ المہدی، آخری زمانہ میں میری امت سے ایک شخص آئے گا جسے مہدی کہا جائے گا۔ یہی وہ مہدی ہے جنہیں نبی اللہ بھی کہا گیا، اور یہی مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ جماعت احمدیہ آج دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ ڈالو۔ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے جسے ملا نے مسخ کر دیا، مگر مسیح موعود علیہ السلام نے اسے زندہ کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بعثت اور دلائل۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجدد لہا دینہا رجل من اہلی بیتی، میری امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا۔ اسی تسلسل میں آخری زمانے کا مجدد مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نہ کوئی نئی شریعت پیش کی، نہ قرآن میں تبدیلی کی، بلکہ فرمایا، میرا مقصد اسلام محمدی کو زندہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَإِنَّهُ نَزَلَ فِيهِمْ حَكَمًا عَدْلًا، وہ مسیح ایک عادل حکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آنے والا مسیح بنی اسرائیل کا نہیں، امت محمدیہ کا ہوگا جو عدل قائم کرے گا۔ تحریک لبیک کا فتنہ اور عوام کا امتحان۔ تحریک لبیک نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نفرت پھیلائی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہیں۔ سڑکیں بند کرنا، املاک جلانا، پولیس پر حملے کرنا، کیا یہی عشق رسول ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہی علماء سو کا فتنہ ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا۔ حقیقی اسلام محبت اور عدل کا پیغام قرآن کریم فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اسلام رحمت ہے، نفرت نہیں۔ اسلام امن ہے، دہشت نہیں۔ اسلام خدمت ہے، سیاست نہیں۔ اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ ملا ازم۔ اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اخوت، عدل، انسانیت اور رحمت سکھاتا ہے، مگر آج تحریک لبیک جیسی جماعتیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نفرت، گالم گلوچ اور بغاوت سہلا رہی ہیں۔ یہ خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، مگر زبان پر گالی، ہاتھ میں ڈنڈا اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد زبان۔ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم اور احمدیت کا دفاع۔ ملا نے ختم نبوت کو صرف نفرت کا ہتھیار بنایا، مگر احمدیت نے ختم نبوت کو اس کے صحیح مفہوم میں زندہ کیا۔ ختم نبوت کا مطلب نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت ہے، نہ کہ مصلح یا مسیح کے انکار کا جواز۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا، میں کوئی نئی نبوت نہیں لایا، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ امت اور ریاست کے نام پیغام۔ اے مسلمانوں، دین ان جلوسوں، توڑ پھوڑ اور فتنوں میں نہیں جو تمہیں علماء سو نے دکھائے۔ دین قرآن میں ہے، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس موعود مسیح کے پیغام میں ہے جو تمہیں امن کی طرف بلا رہا ہے۔ اے ریاست، اگر تم نے مذہبی بلیک میلنگ کے آگے جھکنا بند نہ کیا تو یہ ملک انتشار کی آگ میں جلتا رہے گا۔ آج آخر میں ہم پھر چھوٹی سی دعا شامل کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کی حقیقی روح سمجھا، ہمیں نفرت اور فتنہ سے نجات دے، ہمیں مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرما جو تیرے دین کا حقیقی جھنڈا بلند کر رہی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے۔ بس ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو۔
مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.